العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الملقب بطه وياسين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الجميل الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم أرواحنا وأرواح العالمين لترام بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. السلام موالیان سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حضور میں پروردگار کا وہ قصیدہ عنوان سخن ہے جس میں خالق کائنات اپنے حبیب کے حبیب سرکار سید الشہداء کا قصیدہ اس انداز میں پڑھ رہا ہے. اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ. تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی، اے حسین تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور اے حسین تو میری جنت میں داخل ہو جا. یہ کلام بلاغت نظام جو قرآن مجید میں قیامت تک محفوظ رہے گا، ایسی گفتگو کسی معصوم سے خالق نے فرمائی ہی نہیں. جیسے خطاب امام حسین علیہ السلام سے کر رہا ہے، جو انداز خطاب ہے بہت نرالا ہے. اے نفس مطمئن، تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ. تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا اور تو اپنے رب سے راضی ہو جا. فادخلی فی عبادی، اے حسین تو میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور اے حسین تو
میری جنت میں داخل ہو جا۔ میں نے صفحہ انبیاء کا مطالعہ کیا، آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک میں نے یہی دیکھا کہ ہر نبی یہ کہہ رہا تھا اے خدا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کے انبیاء کی تاریخ میں نے پڑھی، اس میں مجھے یہی ملا کہ ہر نبی یہ کہہ رہا تھا اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ حسین اس بلند ذات کا نام ہے جس سے خود خدا کہہ رہا ہے کہ اے حسین تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں نے تاریخ انبیاء اور مرسلین کو پڑھا، تاریخ معصومین کو پڑھا، خاصان خدا کی تاریخ صلوات ہیں محمد علیہ۔ میں نے خاصان خدا کی تاریخ پڑھی، اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھی، انبیاء کے اوصیاء کی تاریخ پڑھی، انبیاء کے اصحاب کی تاریخ پڑھی، تبع تابعین کی تاریخ پڑھی، تابعین کی تاریخ پڑھی، علماء کی تاریخ پڑھی، شجاع اور بہادر لوگوں کی تاریخ پڑھی، مگر ہر جگہ مجھے یہی ملا کہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ساری دنیا کے خاصان خدا کی فضیلت ایک طرف، ابو طالب کے پوتے کی فضیلت ایک طرف۔ سب مل کے کہہ رہے ہیں، سب مل کے کہہ رہے ہیں اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ نماز پڑھی، رب راضی ہو جا، روزہ رکھا، رب راضی ہو جا، حج کیا، رب راضی ہو جا، سجدے کیے، رب راضی ہو جا، رکوع کیا، رب راضی ہو جا، قیام کیا، رب راضی ہو جا، تسبیح کی، رب راضی ہو جا، تحلیل کی، رب راضی ہو جا، تمجید بیان کی، رب راضی ہو جا، تکبیر بیان کی، رب راضی ہو جا، منزل تمہید میں آیا، حمد بیان کی، رب راضی ہو جا، قرآن پڑھا، رب راضی ہو جا، ماں کی خدمت کی، رب راضی ہو جا، باپ کا احترام کیا، رب راضی ہو جا، بڑوں کی خدمت میں آئے، رب راضی ہو جا، سرزمین مکہ پہ پہنچے، رب راضی ہو جا، حجر اسود کو چوما، رب راضی ہو جا، میدان میں قربانی کی، رب راضی ہو جا، صفا اور مروہ کے درمیان قربانی صحیح کی، میرے رب راضی ہو جا۔ دنیا کے ہر موڑ پہ جب ساری انسانیت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے میرے رب تو مجھ سے راضی ہو جا، تو رب یہ کہتا ہے اے حسین تو مجھ سے
راضی ہو جا، یہ فرش عزا بچھاؤ رب راضی ہو جا۔ امام باڑوں کی صفائی میں مصروف ہو جاؤ رب کی رضا کے لیے۔ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اللہ نہیں معلوم کس سے راضی ہے کس سے راضی نہیں ہے، مگر میری ایک گارنٹی ہے کہ جتنے حسینی ہیں ان سے خدا راضی ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا، جتنے بھی پوری دنیا میں حسینی ہیں ان سے رب راضی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سی آپ کی دلیل ہے کہ رب راضی ہے؟ ہم نے کہا رب کی رضا کی علامت یہ ہے کہ اگر آپ سے راضی نہ ہوتا تو آپ کو حسینی نہ بناتا۔ آپ کا حسینی ہونا ہی رضائے رب کی علامت ہے۔ مگر ہماری ملت جب تک اپنا مخصوص رخ نہیں سن لیتی ہم آواز نہیں ہوتی۔ دیکھیے ابھی تک لوگ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی پہلے آ رہا ہے، کوئی بعد میں آ رہا ہے، کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، کوئی کئی دن سے سمجھ رہا ہے، کوئی آج سمجھے گا۔ مگر میں آپ سے عرض کروں، جتنے حسینی ہیں سب سے خدا راضی ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی حسینی یہ دعا نہیں کرتا کہ اے میرے پروردگار تو ان سے راضی ہو جا۔ کیسے خاموشی سے سن لیا؟ کوئی بھی حسینی ہو ہم نے اسے دعا کرتے نہیں دیکھا کہ تو ان سے راضی ہو جا۔ حسینیوں سے تو خدا راضی ہے، اگر راضی نہ ہوتا تو ہمیں حسینی نہ بناتا۔ اگر راضی نہ ہوتا، اس دن میں نے 4 مصرے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، پھر دوہرا رہا ہوں کہ باد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب، تا گنہگاروں کی فہرست میں آ ہی نہ سکوں۔ جو شعراء اور پیشخان حضرات یہاں بیٹھے ہیں جو پیشخانی کرتے ہیں ان سے خاص توجہ چاہتا ہوں، باد مردن مجھے دیوانہ بنا دے یا رب، تاکہ میں اپنے فرشتوں کو گنا ہی نہ سکوں، اور یا پھر انصار حسینی میں مجھے کر شامل، تاکہ گنہگاروں کی فہرست میں آ ہی نہ سکوں۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ اس بات پہ گواہ ہے کہ خدا حسینیوں سے راضی ہے۔ ایک دلیل اور دے رہا ہوں، پھر اپنے بیان کی طرف پلٹنا چاہوں گا۔ حسین کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں خدا ان سے راضی ہے۔ پہلے میں آپ کو کربلا لے چلتا ہوں۔ جتنے حسینی ہیں ان سے خدا کیا ہے؟ راضی ہے۔ پہلے میں آپ کو کربلا لے چلتا ہوں۔ آپ بتاؤ ان 72 حسینیوں میں سے خدا کسی سے ناراض ہے؟ متوجہ ہو جائے تو کہوں، ان 72 حسینیوں میں سے خدا کسی سے ناراض ہے؟ نہیں۔ اس لیے میری دلیل ہے کہ اگر ان 72 سے خدا ناراض ہوتا تو انہیں شہادت نصیب نہ ہوتی۔ آپ سنو رہے ہیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ اگر ان سے خدا ناراض ہوتا تو ان کو شہادت جیسا شرف نہ ملتا۔ کیوں نہ ملتا؟ اگر خدا راضی نہ ہوتا تو یہ میدان میں رکتے ہی نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اور جب میدان میں رکتے نہ تو ان کا مقدر شہادت نہ بنتا۔ اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ان سب سے خدا راضی تھا، تبھی انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ میں عجیب رخ کی طرف آپ کو لے آیا۔ حسین کے 72 چاہنے والے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا
کہ جس نے میدان چھوڑا ہو یا فرار اختیار کیا ہو، ایک لفظ صاحبان علم کو دے رہا ہوں، ایک شخص نہیں تھا جسے امام حسین علیہ السلام پہ شک ہوا ہو. توجہ ہے آپ کی؟ ایک ناصر اور ایک صحابی کو امام حسین علیہ السلام پر شک نہیں ہوا، اور جتنا صحابیوں اور چاہنے والوں کو حسین پہ بھروسہ تھا، اس سے زیادہ حسین ابن علی کو اپنے صحابیوں پہ بھروسہ تھا. میرے پاس دلیل ہے. آپ کہیں گے کون سی دلیل؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جیسے صحابی مجھے ملے، متوجہ ہے آپ، جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے، آپ متوجہ نہیں ہیں، جو جملہ ضائع ہو جائے گا. جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائیا کو ملے. میں کہوں گا کیا کوالٹی ہے مولا آپ کے اصحاب میں؟ تو مولا نے فرمایا سب کے صحابی میدان چھوڑ کر بھاگے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، مگر میرے نانا، میرے صحابیوں میں سے کسی نے میدان نہیں چھوڑا. اب ایک جملہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. دیکھیں رسول خدا کے صحابی دن کے اجالے میں بھاگے، امیر المومنین کے صحابی دن کے اجالے میں بھاگے، امام حسن کے صحابی دن کے اجالے میں بھاگے، مگر حسین کا صحابی چراغ بجھنے کے اصحاب حسین کی چوکھٹ پر اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ چراغ بجھنے کے بعد بھاگے کیوں نہیں؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. اب ہم اصحاب حسین سے پوچھتے ہیں کہ چراغ بجھنے کے بعد آپ بھاگے کیوں نہیں؟ کہا تمہاری نظر میں چراغ بجھ گیا، حسینیت کا چراغ تو یوں ہی سنی ہے. پیغمبر کی حدیث یاد ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. تو چراغ بجھا کہا، زیتون کے تیل کا چراغ بجھ گیا، چراغ مصطفیٰ جلتا رہا. پڑے محمد اور آل محمد. ایک صحابی
ایک صحابی بھی ہمارے مولا کا میدان چھوڑ کے نہیں گیا، ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا، گھر چھوڑ کے نہیں گیا۔ جملہ دے رہا ہوں، اکیلا چھوڑ کے نہیں گیا، کہیں چھپ کے جان نہیں بچائی۔ اگر آپ بولیں گے نہیں تو میں وہ پڑھوں گا جو پڑھنا چاہیے، پھر بعد میں آپ یہ نہ کہیے گا کہ مولانا آپ پڑھ کے چلے گئے، مصیبت میں ہم مبتلا ہیں۔ نہ کوئی صحابی جھاڑیوں میں چھپا۔ اگلا جملہ مجھے کہنا ہی پڑے گا، نہ کوئی صحابی جھاڑیوں میں چھپا، نہ پہاڑیوں پہ چڑھا۔ سب آقا حسین کی خدمت میں موجود رہے۔ اور میں ہی تعریف نہیں کرتا، 8ویں امام رضا غریب ارشاد فرماتے ہیں، لیسا علی وجہ الارض شبیہون لہم، روئے زمین پر کربلا والوں کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، یعنی ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کن کے جیسا؟ صحابیوں جیسا۔ کس کے صحابیوں جیسا؟ سب کو نہ سمجھئے گا، حسین کے صحابی اور انصار جیسا روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا۔ ارے بھیا، جب حسین کے صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو نانا جیسا۔ بے مثال، بے نظیر، لا ثانی، لا جواب، بلند مقدر والے، وفادار، شرافت نفس کے مالک، شجرے والے، اچھے خاندان والے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، کربلا والوں میں سے اس لیے کوئی نہیں بھاگا، اس لیے کہ بد نسلوں کو حسین کربلا لے گئے۔ پیچھے سے کوئی نعرہ نہیں لگ رہا۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد۔ سلامت رہو نوجوانوں، یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ بے سہارا نہیں رہیں گے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ بے سہارا نہیں رہیں گے۔ تو آپ نے
کیا خوبی ہے؟ زیارت وارثہ پڑھی ہے آپ نے؟ پڑھی ہے؟ جسے زیارت مبسوطہ بھی کہتے ہیں۔ معصوم امام کہہ رہا ہے اصحاب و انصار حسین کے لیے تم پاک ہو۔ کربلا کے حوالے سے ایسا جملہ میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں پڑھا ہے، وہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے اس کا استقبال کیجئے۔ معصوم امام فرما رہے ہیں کہ تم سب کے سب پاک ہو۔ اب وجہ سمجھ میں آئی، معصوم نے بتایا کوئی نجس کربلا آیا ہی نہیں۔ بات نہیں پہنچا سکا میں، کوئی نجس کربلا آیا ہی نہیں کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگتا۔ جتنے آئے تھے سب پاک، سہیل پاک، سعید پاک، حبیب پاک، عابس شاکری پاک۔ میں توجہ چاہتا ہوں، حسینیت نجاست کو برداشت نہیں کرتی، نہیں ایسے نہیں سنتے۔ حسینیت نجاست کو برداشت نہیں کرتی، اسی کے ساتھ حسینیت کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ کسی پاک کو نجاست میں رہنے نہیں دیتی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ کسی پاک کو نجاست میں رہنے نہیں دیتی۔ وہ پاک سلمہوں نے 1 منٹ میں پڑھ دیا اور اس سے زیادہ تعریف بھی لے لی، مگر مجھے ان سے حسد نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس کی تعریف نہیں کی جو لائق تعریف نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی جب ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ حسینی کہیں خاموش نہیں رہتے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے آقا کا کردار موجود ہے۔ یزید نیچے بیٹھا رہتا ہے، علی کا پوتا تقریر کرتا رہتا ہے۔ کیا فرمایا معصوم امام نے؟ تم پاک ہو کربلا والو۔ یہ تو معصوم امام نے کہا، مگر میں کہہ رہا ہوں چونکہ یہاں جتنے ہیں سب نے ہاتھ اٹھایا ہے، لہذا میں کہہ رہا ہوں تم بھی پاک ہو، اس لیے کہ جو نجس ہوگا وہ علی کے نام پہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا۔
کل پڑھیں گے آپ لوگ شب جمعہ 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کے بعد آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ سے یہ زیارت شروع کریں گے. پھر آپ آئیں گے جب اس میں پڑھیں گے زیارتوں میں تو زیارت شہدائے کربلا میں پڑھیں گے. تم معذرت چاہتا ہوں یہ فقرہ زیارت شہدائے کربلا میں ہے. تم وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، تم بھی پاک ہو، وہ زمین بھی پاک ہے جس میں تم دفن ہو. نہ میرے جملے پہ اتنا کہ آپ نے وعدہ کر دی، یہ معصوم امام کہہ رہے ہیں تم پاک ہو. وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، اور وہ زمین بھی پاک ہے جس میں تم دفن ہو. میرے مولا آپ نے زمین کی گارنٹی کیسے لے لی کہ یہ زمین پاک ہے؟ کہا نادان تجھے نہیں معلوم، اسے معصوم امام نے اپنی کمائی سے خریدا ہے. کل جب پڑھنا تو تھوڑا سا کیف سے پڑھنا جا رہا ہے. تم اے اصحاب و انصار رسول تم پاک ہو. صاحب تطہیر نے کہہ دیا تم پاک ہو، وہ زمین بھی پاک ہے جس پہ تم دفن کیے گئے. اس لیے کہ حسین ابن علی نے اپنی پاک کمائی سے بولیں گے مجھے پتا ہے ہم نے نفس ٹٹول لی ہے، کب آپ بولتے ہیں مجھے پتا ہے. وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، جس زمین میں تم دفن کیے گئے وہ زمین بھی پاک ہے. اس لیے بی بی پاک سیدہ کے پاک لاڈلے نے نہیں بولو گے، ابو طالب کے پاک پوتے نے اسے اپنی اصلی کمائی سے خریدا ہے. نہیں مانیں گے تو میں منانا چاہتا ہوں. جب معرکہ کربلا ختم ہو گیا سناٹے میں بیٹھ گیا. آپ کو معلوم ہے حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. جب قافلہ جانے لگا تو عمر سعد نے کیا کیا؟ میری طرف رہیے گا، میرے نیٹ ورک میں رہیے گا. جب گورنمنٹ چاہے جس کا نیٹ ورک چلا دے تو ہم حسینی نیٹ ورک کو کیوں نہ چلائیں؟ میری طرف متوجہ رہیے گا. جب شہادت ہو گئی اور جانے کی تیاری سے پہلے عمر سعد ملعون نے اپنے نجس جنازوں کو دفن کیا. میں پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھولے نہ. عمر سعد ملعون نے اپنے نجس پشتوں اور جنازوں کو دفن کیا، مگر جس نے زمین خریدی تھی، ذرا سا متوجہ ہو جاؤ، جس نے زمین خریدی تھی اس کے لاشیں زمین کربلا پر پڑے رہے. اچھا قبرستان ہمارا، سنی نہیں رہے آپ؟ قبرستان ہمارا، مردے تمہارے. آپ سنی نہیں رہے تو آپ کہیں گے یہ کربلا میں نیا واقعہ نہیں
معصوم کی زمین میں دفن ہو چکے ہیں، اپنے کشتوں کو دفن کیا، اور حسین ابن علی جنہوں نے زمین کربلا کو خریدا تھا ان کے لاشوں کو زمین کربلا پر پڑا رہنے دیا۔ اس میں کچھ ٹھیکیدار اور سیٹ بھی بیٹھے ہیں، متمول لوگ بھی بیٹھے ہیں، غربا بھی ہیں، جن کے پاس دولت ہو جاتی ہے، چاہے ہم ہو چاہے آپ، تو کچھ پلاٹ منگلور میں لے لیا، کچھ روڑکی میں لے لیا، کچھ ہریدوار میں لے لیا، کچھ دہلی میں لے لیا، جس کے پاس جتنا تھا اس نے اتنا لے لیا۔ مگر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، لے لیا آپ نے نا، مگر میں یہ کہوں گا کہ جہاں 50 برس رہنا ہے اس کے لیے 3 شہر میں پلاٹ لے لیا، مگر جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے قبر کے لیے کوئی پلاٹ نہیں خریدا۔ مگر حسین ابن علی نے کربلا سے سبق دیا کہ مکان رہنے کے لیے ہو یا نہ ہو، قبر کی جگہ اپنی ہونی چاہیے۔ قبر کی جگہ اپنی ہونی چاہیے۔ کافی دیر سے آپ چھپ بیٹھے ہیں، سب لوگ ساتھ نہیں بول رہے ہیں۔ اچھا بتائیے، میں نے کیا کہا؟ عمر سعد نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، اور جس حسین ابن علی نے زمین کربلا کو خریدا تھا ان کے لاشوں کو بے گور و کفن وہیں پہ چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ کربلا سے واپس آئے ہیں؟ ابھی جب میں یہاں منگلور پہنچا تو میں نے سنا کہ زیارت کرنے والے کربلا سے واپس آئے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا دو اگر اس مجمع میں کوئی ہو، تم کربلا سے ابھی واپس آئے ہو، خدا تمہاری زیارت کو قبول کرے۔ مگر میں تم سے پوچھ رہا ہوں، جن کے لاشیں عمر سعد نے دفن کیے تھے ان کی کسی کی قبر دیکھی؟ مگر چوتھے امام نے باعجاز امامت قید خانہ کوفہ سے واپس آ کر کربلا جن کے لاشوں کو دفن کیا تھا ان کی قبریں کربلا میں آج میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ کیا ملا یزیدیوں کو؟ مکان کے چکر میں آئے تھے، جائیداد کے چکر میں آئے تھے، حکومت کے چکر میں آئے تھے، مگر حسین کی دشمنی نے انہیں قبر میں بھی نہ رہنے دیا۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، فراز کربلا۔ امام حسین علیہ السلام جیسے ہی کربلا پہنچے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ زمینداروں کو بلایا، متوجہ ہو جائیں، اور بلا کے
زمین کربلا کا سودا کیا. کتنے میں؟ سنو، کتنے میں سودا ہوا؟ یاد ہے آپ کو؟ سلامت رہیے. 60,000 درہم میں. کتنے میں؟ آج کا 60,000 نہیں، نئی کرنسی. 60,000 درہم 1400 برس پہلے کے. لوگ کہتے ہیں ابو طالب کا گھرانہ غریب تھا. میں کہہ رہا ہوں جو پردیس میں خالی ایک پلاٹ 60,000 درہم میں خرید رہا ہو، وہ غریب گھرانہ ہے. جبکہ 6 مہینے ہو گئے ہیں گھر سے چلے ہوئے. راستے کا خرچ، مکے میں قیام کے دوران کا خرچ، پھر اس کے بعد سفر کا خرچ، اس کے باوجود کتنا پیسہ دیا؟ 60,000 درہم. اور زمین کربلا کو خرید لیا امام حسین علیہ السلام نے، یہ بتانے کے لیے. اب آپ دیکھیے پہلے کون پہنچا؟ مالک زمین کربلا، اسے خرید لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ لشکر یزید آنے لگا. اے شام کے بھکاری، اگر تجھے اپنی بڑی حکومت میں ناز ہے تو اپنے زمین پہ روک. اے غاصبوں کے فہرست کے لٹیروں، یہ زمین فرزند فاطمہ نے خریدی ہے. اگر غیرتدار ہو تو ان کی زمین پہ اجازت لے کے آؤ. اس لیے کہ اسے فرزند فاطمہ زہرا نے 60,000 درہم میں خریدا. کتنے میں؟ نوجوانوں یاد رکھنا، 60,000 درہم. اپنی جائیداد کا رقبہ معلوم ہونا چاہیے. قیمت تو معلوم ہو گئی، رقبہ کتنا تھا؟ 14 مربع میل. منگلور میں جو قبرستان ہے اس کا کتنا رقبہ ہے؟ آپ لوگوں کا جو قبرستان ہے اس کا کتنا رقبہ ہے؟ 4 میل. اتنی بڑی بستی کے لیے صرف 4 جگہ ہے، اور صرف 72 کے دفن ہونے کے لیے. آپ سن ہی نہیں رہے ہیں. 14 مربع میل، بگھا نہیں، 14 مربع میل. 72 کے قبر کے لیے اتنی زمین کیوں آپ نے لی؟ میرے مولا فرمائیں گے یہ میں نے اپنے لیے نہیں لیا، قیامت تک ہمارا سائے. بس آخری بار کہہ رہا ہوں، قیامت تک ہمارے سائے. جب کربلا آئے تو عراق کی حکومت یہ نہ کہہ دے کہ یہ ہماری زمین پر آیا. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے 14 مربع میل زمین اپنے حلال کی کمائی سے، جو ہوتے تھے ٹوٹل 60,000 درہم، دے کر خرید لیا، تاکہ جب کوئی غاصب اس زمین پر آئے. مگر کتنا قریب گھرانہ ہے. یہ آ کے رکے مگر انہوں نے نہیں کہا کہ نہ آؤ. انہوں نے آ کے قیام کیا، خیمے نصب کیے، مگر امام نے کبھی نہیں فرمایا کہ یہ زمین ہماری ہے. مولا آپ نے کیوں نہیں کہا؟ کہا اگر سب ہم کہہ دیتے تو منگلور میں تم آ کے ممبر سے کیا پڑھتے؟ میں توجہ چاہ رہا ہوں. اگر مولا نے کہہ دیا ہوتا تو پھر ہمیں کہنے کی جرأت نہ ہوتی، تانا تو مل چکا ہوتا. اب ہمیں کہنے کا موقع ہے.
زمین خریدی حسین ابن علی نے، آگے رکے یہ لوگ تو لگا کہ قاسموں کے ٹولے کے ہیں. کیا کربلا سے پہلے کا غزو آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ قاسموں کے ٹولے کا لشکر ہے جو بغیر اجازت آ رہا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں اور امام حسین علیہ السلام کی زمین پر قیام کر رہا. بس آخری بات اور مصائب تک پہنچنا چاہتا ہوں، ذرا سی توجہ کیجیے گا. اب یہی وہ زمین ہے جس پہ بحث ہونے لگی. یہی زمین وہ ہے جسے خالق نے اپنے کرم سے حسین کی قدم کی برکت سے اسی زمین کو خاک شفا بنا دیا. نہیں میرے نوجوان کو سادہ بیان چاہ رہے ہیں. عاشور کا دن تھا اور عاشور کے دن حکم ہے کہ تسبیح لے کر اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، یہ ہمارے تمام بھائی پڑھتے ہیں، بزرگ ہو نوجوان ہو. اتفاق سے ایک حسینی سڑک کے کنارے جلوس نکلا ہوا تھا، وہ تسبیح لیے ہوئے اللہم لعن اللہم لعن اللہم لعن پڑھ رہا تھا. اس کی تسبیح ٹوٹ گئی. کچھ دانے وہاں گندے پانی میں چلے گئے تو ایک معترض وہیں کھڑا تھا. تم تو کہتے ہو خاک شفا ہے اور یہ نجس پانی میں چلی گئی، کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اس زمین پہ یزیدیوں کا خون بھی بہا تھا، جو جن داموں میں ان کا خون تھا وہ نجس تھے، نجاست میں چلے گئے. تو آپ سمجھیں رتبہ کہ اس کو خاک شفا بنا دیا خالق نے. سب کے لیے نہیں، اپنوں کے لیے زمین کربلا کو خاک شفا بنا دیا. اور سنیے، دو معلّہ ہیں، صرف دو معلّہ، ایک عرش پر اور ایک زمین پر. آسمان پر عرش معلّہ، اتنی خاموشی سے سنیں گے تو مسئلہ پڑھ دوں گا. آسمان پر عرش معلّہ، زمین پر کربلا معلّہ. اب اس زیارت کے فکرے کو پھر پڑھیے. تبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا نسیما. اور تم ایک عظیم کامیابی پر فائز ہوئے. اس کے بعد امام کا ایک فقرہ ہے، اسی کے بعد مسائل پڑھوں گا. یا لیتنی کنت معکم، اے کاش میں بھی تمہارے ساتھ ہوتا، فافوز معکم، تو تمہارے ساتھ میں بھی کامیاب ہو جاتا. کربلائیوں سے زیادہ کامیاب کون ہوگا؟ اسی سرزمین پر کبھی صحابی حسین ذبح کیا گیا، کبھی انصار حسین کو ذبح کیا گیا. آج آپ کو رونا ہے، اپنی طرف سے نہیں، حضرت زینب کی طرف سے. آج کا گریہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہوگا، یہ گریہ حضرت زینب کی طرف سے ہوگا. اس لیے کہ ابھی آپ بنی ہاشم کا ماتم کریں گے. قاسم پہ رونا اپنی طرف سے، اکبر کا ماتم کرنا اپنی طرف سے، مگر اون و محمد کا ماتم ان کی غریب ماں کی طرف سے کرنا. آپ رونے کے لیے آگاہ ہو گئے، اس لیے کہ قاسم کی ماں اپنے بیٹے پہ روئی ہے. علی اکبر کی ماں نے اپنے بیٹے کے لاشے پہ آنسو بہایا ہے. اون و محمد ایسے مظلوم شہزادے ہیں جن کی ماں نے اپنے شہزادوں کے لاشوں پر آنسو نہیں بہایا. لہذا عزادارو، آج ہم سب کو مل کے
حضرت زینب کی طرف سے آنسو بہانا ہے، جنہوں نے اپنے بیٹوں پہ آنسو نہیں بہایا۔ کیا انفرادی کردار ہے حضرت زینب کا؟ کربلا کی ہر ماں اپنے بیٹے میں روئی ہے، صرف اکیلی شہزادی زینب ہے جنہوں نے اپنے بیٹوں کے لاشوں پر آنسو نہیں بہایا۔ جب میدان کارزار گرم ہوا تو حضرت عبداللہ کی وصیت یاد آ گئی کہ زینب اولاد حسین کی قربانی سے پہلے اپنے بچوں کو مقتل میں بھیج دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی اولاد قربان ہو جائے اور عبداللہ کے بیٹے زندہ رہیں۔ شب عاشور آئی، حضرت زینب نے اپنے بچوں کو لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، تیار کرنے کے بعد پیشانی کو چوما، ننھی ننھی تلواریں پہلو میں حمایت کی۔ دونوں شہزادوں میں جعفر طیار کا رخ محسوس کر کے حضرت زینب نے ایک وصیت کی۔ عزادارو، یہ ممکن ہے کہ میں مصائب نہ پڑھ پاؤں، مگر آپ رونے سے باز نہ آئیے گا۔ حضرت زینب کی اس وصیت سے آنسو ضرور بہائیے گا۔ حضرت زینب نے بھیا کے پاس لے جانے سے پہلے اپنے شہزادوں سے ایک فقرہ کہا تھا، اے میرے لال، جب مقتل میں لڑنے کے لیے جانا تو یہ نہ کہنا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اجرکم اللہ، یہ قطعی نہ کہنا کہ میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، بلکہ یہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں اور ان کے قدموں پہ اپنی جان نثار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہو گئی آپ کی آواز بلند، آپ رونے لگے۔ ایک ماں اپنے ان بچوں سے کہہ رہی ہے جس کی زندگی کے دن تقریباً تمام ہو چکے ہیں، اے میرے لال، مقتل میں قطعی یہ نہ کہنا کہ ہم جب رجس پڑھنا تو نہ کہنا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں جعفر طیار کا پوتا ہوں، بلکہ کہنا کہ ہم حسین کے غلام ہیں جو مقتل کربلا میں اپنے آقا حسین پر نثار ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بہنیں بھی ہماری یہ مصائب سن رہی ہوں گی، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ہر بہن کی یہ خواہش ہے کہ اپنے بچوں سے اپنے بھائی کو ماموں کہلائے، مگر ایک غمگسار بہن کربلا میں ہے جو اپنے شہزادوں سے کہہ رہی ہے کہ ماموں نہیں بلکہ مقتل میں جا کے کہنا کہ ہم ان کے غلام ہیں اور ان کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت زینب اپنے دونوں شہزادوں کا بازو پکڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ کے رونے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ روایت میں نے دیکھی نہیں، البتہ معتبر علماء کی زبان سے سنی ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ سب نے تو اپنی اپنی اولاد امام حسین پر قربان کی، مگر حضرت زینب نے اپنا پورا قبیلہ حسین پر قربان کر دیا۔ دونوں شہزادوں کو لے کر حضرت زینب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی ہے۔ میں زیادہ روایتیں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، خالی ایک منظر پیش کرتا ہوں۔ کیا گزری ہوگی امام حسین پر جب بہن اپنے گود کے بالوں کو لے کر آئی ہوگی اور اس نے کہا ہوگا، بھیا میرے ان شہزادوں کو مرنے کی اجازت دے دو۔ مظلوم کربلا نے تو پہلے انکار کیا، مگر جب بہن کا اصرار بہت بڑھا تو اون و محمد کو امام حسین علیہ السلام نے اس نے فدا دے دیا۔ حضرت زینب نے جاتے جاتے اون و محمد سے ایک فقرہ کہا، خبردار مقتل سے زندہ واپس نہ آنا۔ جزاک اللہ
آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ اے اولے محمد، خبردار مقتل سے زندہ واپس نہ آنا، اگر زندہ آ گئے تو زینب اپنا دودھ نہ بخشے گی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ مظلوم کربلا نے روتے ہوئے اولو محمد کو اپنے ہاتھوں سے ناکے پہ سوار کیا اور روانہ کیا، جاؤ شہزادو، خدا حافظ۔ حسین بھی غمزدہ ہو کے اپنے بھانجوں کو رخصت کر رہے تھے۔ یہ دونوں شہزادے مقتل میں پہنچے، سن کم تھا، 8 اور 9 یا 10 برس سے زیادہ ان شہزادوں کا سن نہیں تھا۔ یہ بھی سب کے ساتھ 3 دن سے پیاسے تھے، مگر جب یہ دونوں شہزادے مقتل میں آئے ہیں تو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہا تھا، بھائی ہم عام سپاہیوں کو نہیں ماریں گے، اس لیے کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم سب سے پہلے عمر سعد کو تلاش کریں گے۔ آواز آپ کی بلند ہو گئی، دونوں شہزادوں نے عمر سعد کا پیچھا کیا۔ اسی طرح کربلا چاہنے والے یاد رکھیں، اولو محمد کی قبر سب سے دور اس لیے ہے کہ یہ دونوں شہزادے اپنے ماموں کے دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے کافی دور نکل گئے تھے، مگر شہزادی زینب کے دونوں لاڈلے 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ کب تک لڑتے؟ زینب کے دونوں چاند کو گہل لگ گیا، ایک بھائی گھوڑے سے گرا اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگا تو دوسرا بھائی سرانے جا کے کہتا ہے، بھیا ٹھہر جاؤ، اکیلے نہ جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ گھوڑے سے گرتے ہوئے شہزادوں نے پکارا، مامو جان خبر لیجئے، اگر کسی کے بہن کی گود اجڑ رہی ہو تو اس کے بھائی پہ کیا گزرتی ہے؟ بس 2-3 منٹ مسائل پڑھوں گا۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے برآمد ہوئے، جناب عباس ابھی زندہ ہے، مقتل میں پہنچے، ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا، دوسرے لاشے کو آقا جری عباس نے اٹھایا، دونوں بھائی بھانجوں کے لاشیں لیے ہوئے مقتل سے خیمے کی طرف روانہ ہے۔ بس ہو گئی اور کی آواز بلند، پروردگار ان بلند ہونے والی آوازوں پہ رحم نازل فرما۔ اے بھائیو، دستور یہ ہے کہ جب بھائی اپنے بہن کے گھر جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے، مگر آج یہ دونوں بھائی اپنے بہن کے گھر تحفہ نہیں لے جا رہے ہیں بلکہ بھانجوں کے لاشیں ہاتھوں پہ لیے ہوئے آقا عباس اور امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جنازہ لیے ہوئے امام علیہ السلام خیمے کے دروازے میں پہنچ گئے، آواز دی، بہن زینب جن کی شادی کی تمہیں تمنا تھی، ایسے ہی روئیں گے؟ خدا کرے تمہارے بچوں کے سر پہ صحرا بندھے، تم انہیں دیکھو، نامراد کوئی نوجوان دنیا سے نہ جائے۔ آقا حسین نے فرمایا، اے بہن زینب جن کی شادی کی تمہیں تمنا تھی وہ شہزادے دولہا بن کے آئے ہیں، مگر بہن نہیں آئی اور بیویاں باہر آ گئی۔ مظلوم کربلا لاشیں لے کے خیمے میں داخل ہوئے، دونوں شہزادوں کے ننھے ننھے لاشوں کو برابر سے لٹا دیا، بیویاں تڑپ کے رونے لگی۔ مظلوم امام نے پوچھا، اے بیویوں کہاں ہے میری بہن زینب؟ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان تک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں،
جنازوں کے پاس نہیں آئی. کچھ بیویاں اٹھی, آگے بڑھی, جناب زینب کا بازو پکڑا, لائی اور دونوں بچوں کے لاشوں کے پاس بٹھا دیا. اب حضرت زینب نے کیا کیا؟ دونوں لاشوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ بنائی, اپنی پیشانی خاک پہ رکھ دی, آواز دیے میرے پروردگار تیرا شکریہ